حضور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ جانے کا عقیدہ ہے ہاں جی، مسلمانوں میں آیا ہے، یہ کب اور کیوں آیا؟ کب کے متعلق تو معین نہیں کہا جا سکتا، مگر ایک بات بہرحال ایک قیافہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر مسیح ابن مریم فرما کر ان کے آئندہ زمانے میں آنے کی پیشگوئی فرمائی، تو ہرگز بعید نہیں کہ بعض مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہو کہ کوئی وہی شاید واپس آئے۔ یہ ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر مسلمانوں کے دور میں ایسے عالم اور بزرگ ملتے ہیں جو قطعی طور پر عقیدہ ہے وہ حیات مسیح کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ گویا ساری امت کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ آغاز میں تو کوئی ذکر بھی نہیں ملتا، صحابہ نے اس کو سنجیدگی سے لیے ہی نہیں، کوئی بحث نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھنے میں کوئی صحابہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوں۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں غلط فہمی تو مراد صحابہ کے دور سے نہیں ہے، بعد کے دور سے ہے۔ صحابہ کے دور میں تو قطعی گواہی یہ ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان لوگوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قائل تھے، یعنی یہ کہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں، ان کے مجمع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد رسول اللہ ایک رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے سب گزر چکے ہیں، بس اگر آپ بھی وفات پا جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی تو تمام صحابہ نے اس کا یہ مفہوم لیا کہ اس آیت سے آپ سے پہلے تمام انبیاء کی وفات ثابت ہوتی ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور فوت ہو گئے۔ کسی ایک نے بھی، یہ میں مفہوم یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا اٹھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خوشخبریاں دے چکے ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ زندہ آسمان پر ہیں، تو آپ کو کیا حق ہے اس آیت کو پڑھنے کا جب پہلا ایک رسول اس آیت کے باوجود زندہ موجود ہے؟ تو رسول اللہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ یہ دلیل کسی نے نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو میرے گھٹنوں سے جان نکل گئی اور مجھے یوں لگا جیسے پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ میں اس وقت اس کا مفہوم صحیح سمجھا، یعنی ہر نبی پر موت لازم ہے، کوئی سے بچ نہیں سکتا، اور عیسیٰ بھی نہیں بچے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پہلے کہنے سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی سے صحابہ غلطی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قریب کے لوگ ممکن ہے ہو گئے ہوں، بعد کے لوگ یا تابعین کے بعد کے لوگ پیدا ہو گئے ہوں، لیکن اس زمانے میں یہ مبحث تھا ہی نہیں۔ حضور اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو عیسائیوں سے لوگ ایک منٹ آ رہا ہوں، سوری، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی چند نسلوں میں یہ کوئی مبحث نظر ہی نہیں آ رہا کہ اختلاف ہوا ہو، کوئی کہتا ہو زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں نہ زندہ ہے، یہ روٹین کے طور پر ان باتوں کو لیا گیا اور کسی نے یہ بحث نہیں اٹھائی۔ بعد میں جب عیسائی کثرت سے مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ حدیثیں بھی پڑھی ہوں گی تو معلوم ہوتا ہے ان کا خیال، چونکہ پہلے یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو تقویت ملی ہوگی اور انہوں نے مسلمانوں میں یہ باتیں پھیلا دی ہوں کہ دیکھو ہمارا مسیح آئے گا دوبارہ اور تم لوگوں کو نجات بخشے گا، اور ان آنے والی احادیث سے ان کے خیالات کو تربیت مل گئی ہو، یہ ممکن ہے۔ اور جہاں تک میرا علم ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کہیں یہی بات لکھی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ باہر سے آیا ہے مسلمانوں میں، یہ لکھو، ہاں مسلمانوں کے اندر سے نہیں پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب سوال یہ اصل جو آپ نے اٹھانا تھا آپ نے اٹھایا ہی نہیں، میں انتظار ہی کرتا رہ گیا۔
سوال یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ابن مسیح ابن مریم آئے گا؟ اگر اس سے بعد میں آنے والوں کو دھوکہ ہو سکتا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ کوئی اور اس کی مثال پہ آئے گا؟ یہ سوال تھا نا، آپ نے کیا کیوں نہیں یہ سوال؟ یہ اٹھنا چاہیے تھا سوال. اصل یہ سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے. حضور آپ کے سامنے آگے آدمی بھول جاتا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم حضرت موسیٰ کے مشابہ قرار دیتا ہے، اور آپ کے بعد جو آنے والا ہے وہ جس طرح موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تھے اس طرح آپ کے بعد آنے والے کی خوشخبری عیسیٰ کے نام پر ہی دی گئی ہے. عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کی اپنی بھی پیشگوئی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نام رکھے ہیں تاکہ توجہ اس طرف جائے کہ ان پیشگوئیوں کے مطابق آنے والا ہے. اور جہاں تک مسیح ہونے کا تعلق ہے اس کے لیے دوسری قطعی شہادتیں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ جس شخص کی میں مسیح ابن مریم کے نام پر پیشگوئی کر رہا ہوں وہ اصل نہیں ہے بلکہ مسیح ہے. اس بات کو علامہ وردی ہیں یا غالباً کوئی اور اس پرانے علماء میں سے بھی کسی نے معلوم کیا، اور یہی دلیل دی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حلیہ پرانے مسیح کا بیان فرمایا وہ آنے والے کا نہیں بیان فرمایا. پرانے مسیح کو آپ نے کشفی حالت میں دیکھا، وہ خانہ کعبہ کا دورہ کر رہا تھا، اور فرمایا کہ وہ اس کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے، جیسا کہ زت قبیلے کے لوگوں کا رنگ سرخ ہے اور بال گھنگریالے ہیں. اب اس نقشے کو ذہن نشین کر لیں تو آنے والے مسیح کو بھی آپ نے دیکھا ہے. اس مسیح کا حلیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رنگ گندمی ہے،